بسم اللہ والصلاة والسلام علی سید الرسل و اشرف الانبیاء۔ سامعین ذی وقار، بخاری کی باتیں چینل سے پیش خدمت ہیں واقعات امیر شریعت۔ بخاری کی باتیں چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ آپ حضرات کے سامنے امیر شریعت کے قتل کی سازشوں کے حوالے سے کچھ واقعات بیان کیے جا چکے ہیں۔ آج جو واقعہ بیان کیا جا رہا ہے یہ حضرت امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کی قتل کرنے والے اس شخص سے ملاقات کا واقعہ ہے۔ حالات کی پیشانی شکن آلود تھی، فضاؤں میں انتقامی ارادوں کے تیور ہنوز سرخ تھے کہ امرتسر میں راجندر سنگھ آتش سے حضرت شاہ جی رحمہ اللہ کی ملاقات ہو گئی۔ اس نے امیر شریعت رحمہ اللہ سے ملنے کا ارادہ ظاہر کیا، لیکن جانباز کہتے ہیں کہ میں اسے ترا دے گیا۔ آخر جب اس کا اصرار بڑھا تو میں اسے امیر شریعت رحمہ اللہ کے مکان پر لے گیا۔ آہا زندگی کے یہ عجیب رنگ ہیں کہ قاتل اور مقتول کا آمنا سامنا ہونے سے پیشتر میں نے احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا اور اپنی تسلی کے لیے راجندر سنگھ کے جسم کو ہاتھ اور نگاہوں سے کھنگال ڈالا، جس پر وہ مسکرا دیا۔ اس کی یہ مسکراہٹ میرے شبہ پر طنز تھی۔ لباس اور جسم کی تلاش میں اب کیا رکھا ہے؟ جانباز، دل اور آنکھوں میں دیکھو، جن میں ندامت کے کس قدر آنسو ہیں، جو شاہ جی کی بھیٹ کرنے آیا ہوں۔ میں اپنے ماتما کی سوگند کھا کر کہہ رہا ہوں کہ میرے پاپ مجھے پچھیاتاب کے لیے اس عظیم انسان کے چرنوں میں سیس جھکا دینے کے لیے مجبور کر رہے ہیں کہ جس کی زبان نے میری چھری کو کند کر دیا اور میرے ارادوں کو موت آ گئی، ورنہ آج قاتل اور مقتول کا رشتہ ٹوٹ چکا ہوتا۔ یہ کہتے ہوئے راجندر سنگھ کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ جہانباز مرزا مرحوم فرماتے ہیں کہ میں نے امیر شریعت کے دروازے پر دستک دی۔ اندر سے آواز آئی، کون ہے بھائی؟ اندر آ جاؤ۔ یہ امیر شریعت کی آواز تھی۔ ہم بیٹھک میں چلے گئے۔ امیر شریعت پان بنانے میں مصروف تھے۔ شاہ جی، یہ آپ کا قاتل ہے، میں نے عرض کیا۔ امیر شریعت رحمہ اللہ نے ایک نظر راجندر سنگھ کی طرف دیکھ کر فرمایا، ہاں بھائی، ایسے ہی لوگ میرے قاتل ہوتے ہیں۔ میں نے اپنے فقرے کو دوبارہ ذرا وضاحت سے دہرایا تو امیر شریعت سنبھل کر بیٹھ گئے اور متعجب ہو کر سوال کیا، کیا مطلب؟ یہ راجندر سنگھ آتش ہے؟ یہ آپ کے حالیہ طویل سفر میں مرزائیوں کی طرف سے آپ کے قتل پر مامور کیا گیا تھا۔ شاہ جی نے فرمایا، اچھا کیوں بابو، یہ درست ہے؟ راجندر سنگھ بولا کہ ہاں شاہ صاحب۔ تو شاہ جی نے پوچھا کہ پھر کون سی چیز مانے رہی؟ راجندر سنگھ آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے بولا، شاہ جی یہ میں نہیں جانتا، مگر آپ کے طرز تکلم نے مجھے اس گناہ سے بچائے رکھا۔ اس پر امیر شریعت نے زور سے قہقہ لگایا اور راجندر سنگھ کو مخاطب کر کے کہا، میرا طرز تکلم مجھے کیا بچا سکتا ہے بابو؟ موت اور زندگی کے ہاتھ خدا کے ہاتھ میں ہے۔ یاد رکھو، جو رات قبر کی ہے وہ باہر نہیں آ سکتی، اور جس رات کو باہر آنا ہے اسے
دنیا کی کوئی طاقت قبر کے سپرد نہیں کر سکتی۔ البتہ تمہیں میری نصیحت ہے کہ بحیثیت انسان ہمیشہ انسان کی بھلائی کے لیے سوچا کرو۔ دولت ہاتھ کی میل ہے بابو، اس کے لالچ میں اگر تم مجھے قتل بھی کر دیتے اور میرے قتل کے الزام سے تمہارا دامن محفوظ بھی رہتا تو کسی دوسرے موقع پر بغیر جرم کے مار کھاتا تھے۔ خیر، امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ پھر مسکرائے اور قرآن کریم کی چند آیات کا ترجمہ سناتے رہے کہ اتنے میں چائے آ گئی۔ راجندر سنگھ امیر شریعت کی گفتگو اور قرآن عزیز کے لفظوں میں اپنے ماضی پر غور کرتا ہوا بے اختیار رونے لگ پڑا اور روتا ہوا امیر شریعت کے قدموں پر گر پڑا۔ شاہ جی نے فرمایا، اپنے رب کے سامنے گرو جو تمہیں معاف کرے، میں تو تمہارا چاکر ہوں، بابو اٹھو اور چائے پیو۔ امیر شریعت اور راجندر سنگھ کے درمیان یہ ملاقات مغرب تک جاری رہی۔ سامعین ذی وقار، یہ تھے شاہ جی اور یہ تھا شاہ جی کا قاتل۔ آئیے آئندہ کے عنوان سے آگاہ ہو جائیے اور تیار رہیے امیر شریعت اور تحریک مد صحابہ۔ شاہ جی نے کن حالات میں تحریک ختم نبوت چلائی اور پھر شاہ جی کس طرح تحریک مد صحابہ کے حدی خواں بن کے لکھنؤ پہنچتے ہیں اور وہاں پہ جا کے دشمنان صحابہ کا قلع کما کرتے ہیں۔ انتظار رہیے گا آپ کو، انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم تحریک مد صحابہ کا سلسلہ حضرت شاہ جی کی کیفیت میں شروع کریں گے۔ جزاک اللہ کریم۔